السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا ایک ایسے موضوع پر جس کا سامنا ہمیں پڑتا رہتا ہے اور زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ اور ہر معاشرے میں۔ تو وہ رویہ کیا ہے؟ اس رویے سے کس طرح نبرد آزما ہونا چاہیے اور اس کے منفی اثرات سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹاپک اصل میں مجھے سجیسٹ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت واقعی ہے۔ تو عنوان سمجھیں کہ منفی گفتگو اور زہریلے تبصروں سے آپ کس طرح نمٹیں، یعنی کہ ٹاکسک پیپل اینڈ دیئر ٹاکسک کامنٹس۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں مختلف قسم کی گفتگو کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کچھ مثبت، کچھ نیوٹرل اور بعض نہایت زہریلی گفتگو یا تبصرے وہ ہیں جو ہمارے ذہنی سکون کو متاثر کرتے ہیں، خود اعتمادی کو کمزور کرتے ہیں اور دل و دماغ میں منفی خیالات کو جنم دیتے ہیں، چاہے یہ باتیں دوستوں، گھر والوں، ساتھیوں یا اجنبیوں کی جانب سے آئیں۔ ہمارا رد عمل ہی ہمارے باطن، ذہنی توازن اور روحانی ترقی کو متعین کرتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے زہریلی گفتگو اور تبصروں سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے نفسیاتی اور اسلامی نقطۂ نظر سے ہم اپنے جذبات اور ایمان کو کس طرح محفوظ رکھتے ہوئے پرسکون زندگی گزار سکیں۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے پہلی بات تو یہ کہ آپ منفی رویے کو پہچانیں۔ سب سے پہلا قدم کہ کون سی بات واقعی ٹاکسک یا زہریلی ہے۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، جیسے حد سے زیادہ تنقید، طنز اور تمسخر، الزام تراشی یا جذباتی بلیک میل، ایموشنل بلیک میلنگ، بات کو آؤٹ رائٹ رد کر دینا یا مذاق اڑانا، تلخ جملے یا جذباتی اگریشن۔ یاد رکھیں بعض اوقات مسئلہ آپ میں نہیں بلکہ ہمیشہ کہنے والے کے انداز اور اس کی ذہنیت میں ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ماہر نفسیات کے مطابق زہریلے افراد اپنے عدم تحفظ اور مایوسی کو دوسروں پر نکالتے ہیں۔ ایسے افراد کے تبصرے ان کی اپنی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، نہ کہ آپ کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بار بار زہریلے تبصرے کرتا ہے تو آپ ان سے مؤدبانہ انداز میں ان پہ یہ بات واضح کر دیں کہ مجھے ایسی باتیں پسند نہیں آتی، برائے مہربانی اس سے گریز کریں، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو اپنے تعلقات اور رابطے کو محدود کر لیں۔ یہ سیلف ریسپیکٹ کا اظہار ہے۔ ختم نہ کریں یکلخت، لیکن لمیٹڈ کر دیں، محدود کر دیں۔ پھر خاموشی اور ضبط کا ہنر۔ زہریلے لوگ اکثر دوسروں کے رد عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ خاموشی اور تحمل سے کام لیں
تو وہ اپنا اثر کھو بیٹھتے ہیں۔ جذباتی ذہانت یہی سکھاتی ہے کہ فوری رد عمل دینے کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دیا جائے۔ پھر ایک اور ٹیکنیک آپ یوز کر سکتے ہیں جسے سیلف ایفرمیشن کہتے ہیں، یعنی کہ اگر منفی تبصرے اگر آپ کے اندر بیٹھ جائیں تو وہ آپ کی خود اعتمادی کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے اثر کو کم کرنے کے لیے آپ مثبت خود کلامی کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں قابل احترام ہوں، مجھے دوسروں کی اپروول یا منظوری کی ضرورت نہیں، یا کسی اور کی زبان میرے مقام کا تعین نہیں کرتی۔ اپنی انر فیلنگز کو شیئر کریں۔ اپنے جذبات کو دبا کر رکھنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کسی قریبی شخص سے بات کریں یا تحریر میں لکھ ڈالیں یا کسی ہمدرد سے مشورہ کریں، لیکن کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ پرووائڈ کریں، وینٹ کریں اپنی فیلنگز کو۔ مائنڈ فلنس یا ذہنی ہوشیاری اپنائیں۔ مائنڈ فلنس کی مدد سے آپ اپنے جذبات کو سمجھے بغیر ان میں گم نہیں ہوتے۔ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، دعا کریں، غور و فکر کریں، یہ ساری چیزیں آپ کے ایموشنز کو بیلنس رکھیں گے۔ اچھا، اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام نے منفی رویوں اور زہریلی گفتگو کے مقابلے میں ایک بلند کردار اور روحانی استقامت کا طریقہ ریکمینڈ کیا۔ یعنی سب سے پہلی بات تو صبر اور برداشت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ سورہ مزمل، کمپلیٹ سولوشن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید تنقید اور مذاق کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ظاہر ہے صبر کرنا بہت آسان نہیں، لیکن اسی وجہ سے اس کا صبر کا اجر بھی بے حساب۔ پھر دوسری بات کہ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، پھر دیکھو وہی شخص جس سے دشمنی تھی گویا دلی دوست بن جائے گا۔ یہ آیات مبارکہ سورہ فصلت۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انتقام یا سختی کے بجائے بلندی کردار دکھائیں۔ پھر فضول بحث سے اجتناب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں یا میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ حدیث مروی ہے ابو داؤد میں۔ غیر ضروری بحث میں پڑنا دل کو سیاہ اور تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ پھر زبان اور دل کی حفاظت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر آپ کو زہریلی باتیں سننے کو ملیں تو خود اپنی زبان اور رویے کو کنٹرول کریں۔ رد عمل میں بھی ہم جواب دہ ہیں، یعنی ٹاکسیسٹی کا جواب اس جیسی ٹاکسیسٹی نہیں۔ اللہ سے پناہ مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی لوگوں کو شر سے حضور پناہ مانگا کرتے تھے۔ زہریلے ماحول اور افراد سے
تحفظ کی یہ دعا آپ کو روحانی طاقت فراہم کرے گی. معاف کریں مگر سمجھداری سے. قرآن کہتا ہے پس درگزر کرو اور معاف کرو. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ لیکن بیلنس کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اس طرح کہ اس کی دوسرے شخص کی حوصلہ افزائی نہ ہو. اسلام معافی کو اعلیٰ درجے پر رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی احتیاط اور فاصلہ اختیار کرنے کی اجازت بالکل دیتا ہے. نیک صحبت اختیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم دیکھو کہ کس کو اپنا دوست بناتے ہو. یعنی کہ آپ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے. ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو نرمی سے بات کریں، عزت دیں اور اللہ سبحانہ تعالی کی یاد دلائیں. آپ ذرا گفتگو کو سمیٹتے ہیں. زہریلی گفتگو اور تبصرے ہماری جذبات اور روحانیت دونوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. نفسیاتی طور پہ ہمیں خود اعتمادی، ضبط نفس اور حدود کا تعین سیکھنا چاہیے. اسلامی لحاظ سے ہمیں صبر، حسن سلوک اور دعا کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں مل کر ہمیں ایک متوازن، پرامن اور باوقار انسان بناتی ہیں، جو نہ صرف خود محفوظ رہتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث راحت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آزمائشوں میں حکمت، صبر اور استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.